حدیث پاک کے اندر عبادی کا لفظ استعمال ہوا، یہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر کتنے فرشتے ہیں؟ 2۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ کرامن کاتبین۔ آپ کو پتا ہوگا کرامن کاتبین ہے۔ بندہ مومن کا وصال ہوا، یہ فرشتے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک ہماری ڈیوٹی تھی جس بندے کے کندھوں پر، اس کا وصال ہو گیا، ہماری ڈیوٹی مکمل ہوئی، اب پھر زمین پہ چلے جائیں تیری تسبیح بیان کریں۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، وَلَٰكِنْ قُومَا عَلَىٰ قَبْرِ عَبْدِي، وَلَٰكِنْ قُومَا عَلَىٰ قَبْرِ عَبْدِي، ادھر ادھر نہیں جانا، جس کے کندھوں پر تمہاری ڈیوٹی تھی اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ۔ بڑے ڈھلے بولے ہو، یا اللہ جو بولے اس کی قبر پہ فرشتے آئیں۔ فرمایا اس کی قبر پہ چلے جاؤ، قبر پہ چلے جاؤ۔ میں نے عرض کی مالک اب ڈیوٹی ان کی کندھوں پر تھی، قبر پہ، یا اللہ کب تک انہوں نے رہنا ہے؟ فرمایا چلے جائیں نا، تسبیح میری بیان کرتے رہیں۔ مالک کیسے کریں؟ فرمایا فسبحانی وہللانی وکبرانی، فرمایا اے فرشتو اس کی قبر پہ چلے جاؤ، میری تسبیح بیان کرتے رہو۔ مالک 1 سال کریں، 2 سال کریں، 10 سال کریں، 1 صدی کریں، فرمایا نانا الہ یوم القیامہ، قیامت تک میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے تسبیح تم بیان کرتے رہو، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ اب یہاں بھی اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندے کی قبر پہ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں قبر پہ نہیں جانا، میں نے کہا نہ جانا ہوتا تو رب ڈیوٹی کیوں لگاتا فرشتوں کی؟ اللہ خود ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اور انہی کرامن کاتبین کے بارے میں میں روایت پڑھ رہا تھا کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ جو فرشتہ ہے 10 گنا بڑھا کے لکھتا ہے، یعنی کوئی نیک کام کرے تو اس کی 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ اس نیک کام کرنا، جس نے نیک کام کیا 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے تو یہ فرشتہ 1 گناہ لکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو یہ فرشتہ گناہ لکھتا نہیں، ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر۔ کیوں ٹھہرتا ہے؟ یہ دائیں کندھے والا فرشتہ، میری طرف دیکھیں سمجھ آئے گی، دائیں کندھے والا فرشتہ بائیں کندھے والے فرشتے سے کہتا ہے یار تھوڑا صبر کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ آپ کو سمجھ آئی تو پھر سبحان اللہ کہیں۔ یہ دائیں کندھے والا فرشتہ کہتا ہے ذرا صبر کر، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ 1 گھڑی، 2 گھڑی، 4 گھڑی، 7 گھڑی تک یہ فرشتہ روک دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ نیکی لکھنے والا کیوں روکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں روکتا؟ بھئی نیکی لکھنے والا فرشتہ روکتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اس فرشتے کو اللہ نے اس فرشتے پر حاکم بنا کر بھیجا۔ حاکم کی مرضی ہوتی ہے وہ کام کرنے دے یا روکنے دے۔ اب یہ فرشتہ کہتا ہے ذرا رک جا۔ کیوں رک جاؤں؟ فرمایا ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر رکا رہتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ دوسری روایت آتی ہے اس سے بھی بڑی زیادہ مزے کی ہے، وہ آپ سنیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، 1 گناہ کیا اس نے، اب اس فرشتے کا کام ہے گناہ لکھ لینا، لیکن یہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا۔ 1 گناہ کر لیا، گناہ نہیں لکھا، اس نے اب دوسرا گناہ کیا، دوسرے گناہ کے بعد پھر اس فرشتے نے گناہ نہیں لکھا، اس نے تیسرا گناہ کیا، اب تیسرے گناہ کے بعد پھر اس نے گناہ نہیں لکھا۔ یار سبحان اللہ کہہ چھوڑو۔ میں آپ کو اللہ کی رحمت کی اتنی مزے کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ تقریر ہو رہی ہو۔ تیسرا گناہ کیا اس نے لکھا نہیں، چوتھا گناہ کیا اس نے لکھا نہیں، 5واں گناہ کیا پھر بھی نہیں لکھا۔ 5 گناہ ہو گئے۔ اب 5 گناہ کرنے کے بعد بندے کو خیال آیا یار اتنے گناہ کر لیے اب تو کوئی نیکی بھی کر لوں۔
5 गुनाह करने के बाद उसने एक नेकी की। अब जब उसने नेकी की, दाएं कंधे वाला फरिश्ता बाएं कंधे वाले फरिश्ते से कहता है यार मेरी एक बात सुनो। वो कहता क्या बात है? कहता बात ये है हम ना एक समझौता करते हैं। वो कहता किस बात का समझौता? इसने 5 दफा गुनाह तो कर लिए, 5 गुनाह इसने कर लिया, अब समझौता किस बात का? दाएं कंधे वाला कहता है जरा सब्र कर, एक नेकी भी तो की है ना। 5 गुनाह करने के बाद एक नेकी करता है। अब दाएं कंधे वाला फरिश्ता कहता है समझौता ये करते हैं, मैं एक नेकी का कितना लिखता हूं? ये फरिश्ता कहता है आप 10 लिखते हैं। तो कहता है तू एक गुनाह का कितना लिखता है? वो कहता है मैं 1 लिखता हूं। कहता है इसने कितने गुनाह किए? वो कहता है 5 गुनाह किए। कहता है नेकी कितनी की? वो कहता है 1 नेकी की। तो ये फरिश्ता कहता है मेरी हुई 10 नेकी लिखने वाली, अब तुम्हारे लिखने वाले 5 गुनाह हुए। समझौता ये करते हैं 5 गुनाहों के बदले 5 नेकियां ले ले, गुनाह इसके ना लिख, मैं इसकी 5 नेकियां